اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعائیں جو ہیں، دعا کرنے کے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے حج بیت اللہ کے لیے مانگی گئی ہے۔ اگرچہ صرف صاحبان استطاعت پر واجب ہوتا ہے اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے، لیکن معصومین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فریضہ ادا ہو جانے کے باوجود بھی انسان کو اس شرف سے محروم نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بارگاہ کریم میں حاضری ہے، اور کوئی کریم یہ گوارا نہیں کرتا کہ سائل اس کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ حج بیت اللہ حاجات کے پورا ہونے اور مقاصد کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور مالک کے دربار میں حاضری خود بھی ایک مستقل شرف ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویسے تو ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اگر موقع ملے حج اور عمرہ کرنے کا تو ضرور کیا جائے، اور اس کے لیے خاص دعائیں رمضان میں کی جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں وہ موقع دے کہ ہم پھر سے حج بیت اللہ کی زیارت کریں، اور یہ تمام بیماریاں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تاکہ حج بیت اللہ، روضہ رسول کی زیارت اور اپنے ائمہ طاہرین کے انوار مقدسہ کو پھر جا کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہے اللہم رب شہری رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اور اس کا آخری جملہ ہے فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمان یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا اس ماہ رمضان کے مالک، جس میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اپنے بندوں پر اس میں روزے کو فرض کیا ہے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں اپنے گھر کے حج کی توفیق کرامت عطا فرما، اس سال بھی اور پھر ہر سال، اور ہمارے عظیم گناہوں کو معاف کر دے کہ انہیں تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو ہی مہربان ہے اور تو ہی تمام حالات کا جاننے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم آپ کے سامنے جو دعا پیش کر رہے ہیں، یہ دعا ماہ مبارک کے رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جنت اور نعمات جنت کے مطالبے کے بعد جہنم سے بچنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فرافانا۔ تو یہ پہلا جملہ ہے اس کا، اور آخری جملہ جو ہے وہ اس کا ہے بحق لا الہ الا انت فنجنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا اپنی رحمت کے طفیل میں ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دے، الہی آمین، اور بلند ترین درجات تک بلندی عطا فرما دے، الہی آمین۔ چشمہ سلسبیل کی آب شیریں کے جام سے سیراب فرما دے، اور اپنے کرم کے سہارے حور العین کو ہماری ساتھی قرار دے دے۔ ہمیشہ رہنے والے نوجوان خدام جنت جو پوشیدہ موتیوں کی مانند حسین و جمیل ہیں، ان کو ہمارا خدمتگار بنا دے۔ جنت کے پھل اور پرندوں کا گوشت ہماری کھانے کے لیے فراہم کر دے۔ سندس اور ریشم و استبرق کا لباس ہمیں پہنا دے۔ اب دیکھیے، یہ ہم دعا ایسے نہیں کرے کہ ہمارے پاس یہ الفاظ ہوں کہ ہم نہیں، یہ سب قرآن کی آیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں سے کہ انہیں جنت میں کیا کیا کچھ ملے گا۔ اور شب قدر کی برکات اور حج بیت اللہ اور اپنی راہ میں شہادت کی توفیق کرامت عطا فرما دے۔ ہماری صالح دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما دے، الہی آمین۔
اور جب روز قیامت اولین و آخرین کا اجتماع ہو تو ہمارے حال پر رحم کرنا اور ہمارے لیے جہنم سے برات کا پروانہ لکھ دینا، اور ہمیں جہنم کا قیدی نہ بنانا اور نہ اپنے عذاب و رسوائی میں مبتلا کرنا، ہمیں تھوہر اور تلخ کھاس کی غذا نہ کھلانا اور نہ شیاطین کے ساتھ قرار دینا، نہ جہنم میں منہ کے بل ڈال دینا اور نہ جہنمی لباس اور تارکول جیسا گندا پیراہن پہنا دینا۔ اے وہ پروردگار جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، تجھے تیری ہی وحدانیت کا واسطہ ہمیں ان تمام بلاؤں سے نجات عطا فرما دے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں قرآن میں جو آیات آئی ہیں جہنمیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، کہ ان کو کیا کیا وہاں پہ ملے گا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کا مذاق اڑایا، اس کی آیات کا، اس کی نشانی کو، ان کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ تو بہت ہی بہترین دعا ہے اور اس کو بہت ہی خلوص کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ ایک اور دعا ہے جو بھی پڑھنے کے لیے راتوں میں ہے، دن میں بھی اگر آپ پڑھیں، اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آئے یا تکلیف محسوس کریں روزہ کھولنے کے بعد تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی بہت بہترین دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انی اسألک ان تجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم، یہ اس کا پہلا جملہ ہے اور اس کا آخری جملہ ہے ولا تستبدل بی غیری۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا میری گزارش یہ ہے کہ تو نے جو بھی حتمی اور حکیمانہ فیصلے فرمائے ہیں اور جن میں کسی طرح کی تبدیلی اور تردید ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی کر دے کہ میرا نام ان حجاج بیت اللہ میں لکھ دیا جائے جن کا حج مقبول ہو، جن کی سعی مشکور ہو، جن کا گناہ بخش دیا گیا ہو اور جن کی برائیوں کو معاف کر دیا گیا ہو، اور اپنی قضاء و قدر میں یہ بھی شامل کر دے کہ میری عمر خیر و عافیت کے ساتھ طولانی ہو، میرے رزق میں وسعت عطا ہو اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جن سے دین کا کام لیا جائے، اور اس معاملے میں کسی کو میرا بدل قرار نہ دینا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے، بے شک جو کام ہم کر رہے ہیں پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر لے بحق محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور اے میرے مالک جو اس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور تیری راہ میں آئیں، پروردگار ان سب کو بے انتہا نعمتوں رحمتوں برکات سے محفوظ فرمانا اور ان کو محفوظ کرنا، اور تمام ان کے گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو اور ہم سب کے گناہانی کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔